السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آر انجوائنگ بیسٹ آف یور ہیلتھ. میں آپ کی ہوسٹ ہلاری فاطمہ اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر مائی اسکلز ود آل آف یو. آئی ایم اے پبلک اسپیکر، ہوسٹ، گرافک ڈیزائنر اینڈ کنٹینٹ رائٹر. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو سیشن ہے وہ سیرت صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انتہائی مقبول شخصیت رہے ہیں. تو ان کا ایک کوٹ ہے جو کہ یہ ہے: جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ عالم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے. مطلب یہ ہے کہ جو عاجزی کے ساتھ علم سیکھے گا وہی علم والا کہلائے گا، کیونکہ جسے علم کی طلب ہوتی ہے نا وہ آگے سے آگے سیکھتا چلا جاتا ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ جو سیکھ لیا بس وہ کافی ہے، بلکہ وہ اور جاننے میں، مزید جاننے میں لگا رہتا ہے. اور جاہل شخص کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر اس نے نا تھوڑا سا علم سیکھ لیا ہوتا ہے تو وہ کہے گا بس میں نے جو سیکھنا تھا وہ سیکھ لیا، کافی ہے. وہ نا اس علم پہ غرور و تکبر کرنے لگ جاتا ہے، اور غرور و تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور اس طرح وہ مزید علم بھی نہیں سیکھ سکتا. ہم سب مسلمان ہیں تو ہمیں یہ اچھے سے معلوم ہے کہ جس کام کا آغاز اللہ کے ذکر سے کیا جائے اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. سو فار دی ریسائٹیشن آف ہولی قرآن آئی ووڈ لائک ٹو کال میم خدیجہ ایاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. جزاک اللہ. Now audience, here the speaker is most respected ma'am Aisha Bilal. She is the founder of Quranic Education Platform. میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ سیرت صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹاپک پہ تذکرہ کریں اور ان کی زندگی پہ روشنی ڈالیں. عائشہ بلال is here. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. جیسا کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہم سیرت صحابہ سیریز سٹارٹ کر چکے ہیں with the collaboration of ideological warriors and Royal Student Community Pakistan with the Quranic Education Platform Organization. تو جیسا کہ لاسٹ سنڈے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں، ان کے بارے میں، ان کی لائف کے بارے میں، حالات و واقعات، کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، کس طرح سے انہوں نے اسلام کے لیے اپنی لائف کو وقف کر دیا، اپنا مال کس طرح سے انہوں نے اسلام کے لیے وقف کر دیا. وہ تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں. اور اب آج کے دن انشاءاللہ ہم خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے.
خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابی کون ہوتا ہے، صحابی کی ڈیفینیشن اگین میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہوگا، فرسٹ سیشن انہوں نے جوائن نہیں کیا۔ صحابی کون ہوتے ہیں؟ صحابی وہ ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، انہیں دیکھا اور ان پر ایمان لائے، اور ان کی اینڈنگ بھی اسلام پہ ہی ہوئی، وہ صحابی کہلائے ہیں۔ جنہوں نے حالت ایمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ایمان لائے، اور اینڈنگ بھی ان کی اسلام پہ ہوئی، وہ صحابی رسول ہیں، ان کا بہت زیادہ درجہ ہے۔ تاریخ اسلام نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے ہیں، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف کرتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف دل کھول کر کرتے ہیں کہ وہ ایسے انسان تھے، ایسے انسان جنہوں نے اتنے بہترین طریقے سے انصاف قائم کیا کہ ان جیسا انصاف قائم کرنے والا دوبارہ کوئی پیدا نہ ہو سکا۔ اور جو آج کل کہتے ہیں کہ ہم بہت ٹاپ پہ ہیں، ہم بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں، یس گرلس میری وائس کلیئر ہے؟ اوکے جی ہم بات کر رہے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جن کو سب لوگ فالو کرتے ہیں عدل کے لیے، انصاف کے لیے۔ کسی بزرگ سے ایک اللہ کے بندے نے سوال کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، اور دیگر صحابہ کرام مرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک عالم نے کیا خوب کہا ہے کہ عمر پیغمبر اسلام کے لیے عطائے خداوندی تھے، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء اکرام نے بہت سارے اپنے الفاظ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت میں بہت سے پھول نچھاور کیے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبل از نبوت صادق و امین کہا جاتا تھا، اور بعد از اعلان نبوت کو کیا کہا جانے لگا کہ معاذ اللہ یہ ساحر ہیں، کاہن ہیں، شاعر ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جانے لگا۔ اور جب اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی سر عام تبلیغ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ لوگ عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ اور عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد اس وقت قریباً 39 تھی، 39 ان کی تعداد تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا مانگی بھی کیا چیز؟ تو زندگی مانگی، عجیب شے مانگی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو بڑھاوا دینے کے لیے دعا کی جا رہی ہے، اہل ایمان کے لیے، اہل مکہ کے لیے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیا عالم میں اسلام کی اشاعت کے لیے دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے۔ لیکن میرے اور آپ کے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا، اور فیصلہ خدائے علام الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہو وہ اسلام کے لیے دے دیجیے۔
یہ دو لوگ ہیں، ان کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، دونوں میں سے آپ کو جو زیادہ پسند ہے وہ اسلام کے لیے دے دیجئے اور ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور اسباب کی دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز برہنہ تلوار لے کر جا رہے تھے، راستے میں بنو زہرا سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر خیریت، کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے آپ کا؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں، معاذ اللہ۔ اس لیے کیونکہ انہوں نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ میں بہت سے لوگوں میں تفریق ڈال کے کیوں نہ اس قصے کو ہی ختم کر دوں۔ بنو زہرا سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا کہ اے عمر، اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم اور بنو زہرا تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لگتا ہے کہ تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہے پھر آپ سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے لیں، آپ کے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بہت مشہور تھا، ایسے جلال میں آئے، ایسے غصے میں آئے، جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر میں پہنچتا ہے۔ ان کے گھر میں جا کے دیکھا کہ یہاں سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بہنوئی تھے، ٹھیک ہے، وہ سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے اپنی مسز کو۔ باہر سے آواز سنی اور دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عمر۔ نام سنتے ہی سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے سنا تم کچھ نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ عمر وہ دین تمہارے دین سے زیادہ بہتر ہے، آپ جس دین پر ہیں یہ گمراہ رستہ ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ بہنوئی کو اٹھا کے زور سے زمین پہ دے مارا۔ بہن جب چھڑانے کے لیے آئی تو اتنی زور سے ان کے چہرے پر تماچا رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پہ جب خون دیکھا تو تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو کر بیٹھ گئی اور کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، لاؤ دکھاؤ تو صحیح آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے، میں بھی سنوں آپ اتنے انٹرسٹ کے ساتھ کیا چیز پڑھ رہے تھے، میں اس کو سننا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا کہ ابھی اس کلام کے آداب سے آپ ناواقف ہیں، اس کلام مقدس کے آداب ہیں، پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ وضو بنا لیں، وضو کر لیں، پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم کیا پڑھے تھے۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ اب عربی زبان میں سورہ طٰہٰ ہے، عربی زبان میں قرآن پاک ہے، اور وہ بھی عرب زبان رکھتے تھے، عرب زبان کو جانتے تھے۔ انہوں نے جیسے پڑھنی شروع کی ان کو ساری ان کی ڈیٹیل ورڈنگز، ان کی میننگ سارا کچھ سمجھ آنا شروع ہوا۔ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر ان کے دل کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر، کیا رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خدا بندی میں دعا کی تھی کہ اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین اما ابن حشام و اما عمر بن ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور ایک دوسری روایت میں الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں اللہم اعز الاسلام بأبی حکم بی حشام و بعمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا دے، یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما دے۔ حضرت خباب نے فرمایا کہ اے عمر، میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ دعائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب کے حق میں ضرور پوری ہوگی۔ اسی طرح ایک روایت سیدنا سعید بن مسعود رحمہ اللہ تعالی علیہ سے بھی مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رأى عمر بن ابن خطاب او ابا جہل بن حشام قال اللہم اشدد دینک بأحباہما الیک، یعنی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو رب العزت کے حضور دستے دعا دراز کرتے ہوئے فرماتے اے اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس سے اپنے دین کو قوت عطا فرما دیجئے۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، درے پر مقیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑی ہوئی ہے تو گھبرائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئے اور بتانا شروع کیا کہ
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہیں سے اسد اللہ رسول اللہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہ بھی فرمانے لگے کہ چلیں ٹھیک ہے انہیں آنے دیجیے, مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا ارادہ نیک ہے. تو خیر اگر ٹھیک ارادے سے نہیں آتے تو میرے ہاتھ میں بھی تلوار ہے, تو میں بھی اس کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کروں گا. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی جاری تھا. چند لمحوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اے عمر آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ آپ اسلام قبول کر لو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی. اللہ اکبر. پھر نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھا, اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور دعا فرمائی, اللہم مخرج ما فی صدری من الغل وأید له ایمانا. اے اللہ ان کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہو وہ دور کر دیں اور اس کے بدلے میں ایمان سے ان کا سینہ بھر دیجیے. قبول اسلام کے وقت بعض مورخین کے نزدیک آپ کی عمر 30 سال تھی اور بعض کے نزدیک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 26 ایئرس تھی. بعض کے نزدیک 30 ایئرس تھی اور بعض کے نزدیک 26 ایئرس تھی. مصر کے ایک بہت بڑے عالم مفسر قرآن انہوں نے بھی عجیب جملہ کہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گھڑی پیدا ہوئے اور یہیں سے ان کی تاریخی زندگی کا آغاز ہوا. جس گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا تھا کہ اے اللہ ان کے دل سے میل کچیل نکال دیجئے, کفر کا میل کچیل نکال دیجئے اور اسلام کی روشنی کو بھر دیجئے, اسی گھڑی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے اور یہیں سے ان کی تاریخی زندگی کا آغاز ہوا. مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اسلم اتانی جبرائیل فقال استبشر اہل السماء بالسلام عمر. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا آسمان والے عمر کی قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں. آسمان پہ بھی جشن منایا جا رہا ہے. اگر زمین پہ جشن منایا جا رہا ہے نا کہ ساری مکہ کی وادی ایک دم سے جھوم اٹھی کہ مبارکباد دی جا رہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول اسلام کی اور تمام مسلمان جو تھے ایسے خوش ہو گئے تھے, اسی طرح سے آسمان پر بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. چند ہی لمحوں کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا, فرمایا کہ ہاں جی ہم تو حق پر ہیں. تو پھر فرمانے لگے پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ چلیے ہم خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں. میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے ایسے ہی عمر کو نہیں مانگا تھا, بلکہ انہوں نے نکاح نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر کے آنے سے ہی نصیب ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو 2 صفوں میں تقسیم کیا. ایک صف کے آگے اسد اللہ و رسول اللہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے مراد رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے. مسلمان جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو کفار مکہ نے دیکھا, نظر پڑی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تو بڑے غمگین ہو گئے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے ایریا میں ان سے بہادر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اور ان کو اس چیز پہ بڑا مان اور فخر تھا کہ ہمارے درمیان میں عمر بھی موجود ہیں جو کہ جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا, اور ہم انہی کے سر پہ انہی کے پیچھے ہم کیا کریں گے, ہم مسلمانوں کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے. ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیں گے کہ مسلمانوں نے یہ کیا ہے, مسلمانوں کے نبی نے یہ کیا ہے, وہ اسلام کے خلاف ہیں, وہ اسلام کے خلاف نہیں سوری وہ ہمارے دین کے خلاف ہیں, وہ ہمارے دین کے خلاف ہیں اور ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے کس طرح سے جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ چلتے آ رہے ہیں مسلمانوں کی تو وہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے. لیکن کسی میں جرت نہیں تھی کہ کوئی اٹھتا اور بول کے کہتا
کہ اے عمر تم نے اسلام قبول کر لیا. اتنی بھی ضرورت نہیں تھی کہ نرم آواز کے ساتھ ہی پوچھ لیا جاتا کہ اے عمر تم نے اسلام قبول کیا. ایسی بھی ضرورت کسی میں نہ ہوئی. اور اسی دن سے مسلمانوں کے لیے تبلیغ دین میں آسانی پیدا ہوئی. اور یہی وہ دن تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق على لسان عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقلبه وهو الفاروق فرق اللہ به بین الحق والباطل. اللہ تعالیٰ نے سچ کو عمر کے قلب و لسان پر جاری کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سچ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل اور زبان پر جاری کر دیا اور وہ فاروق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے حق و باطل میں فرق کر دیا ہے. جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما استطعنا ان نصلی عند القعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کی قسم ہم کعبہ کے پاس کھلے بندوں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. کبھی بھی ہم کعبہ کے اندر جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے اور ہم نے کھلم کھلا نماز ادا کرنا شروع کر دی. اسی طرح حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اور ہم کھلے عام اسلام کی دعوت دینے لگے اور ہم حلقہ بنا کر بیت اللہ میں بیٹھا کرتے. ہم بیت اللہ کا طواف کرنے لگے اور اب ہم پر کوئی زیادتی کرتا تو ہم اس سے بدلہ بھی لے لیا کرتے. کچھ اسی قسم کے تاثرات سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہیں. وہ بھی فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا ہماری کھلی فتح تھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت خاص تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو ہمارے لیے سراپا رحمت تھی. میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب ہم بیت اللہ کے قریب بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار سے مقابلہ کیا یہاں تک کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے دینے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں کہ جن کے بارے میں اگر بات کی جائے تو شیطان بہت ڈرتا ہے. شیطان جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا تو شیطان ڈر کے بھاگ جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ جن سے شیطان بھی ڈرتا ہے اور اس جگہ کے قریب نہیں آتا جس جگہ پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رفیہ میں چند فرامین رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے جس راستے پہ آپ کو چلتا ہوا شیطان پا لیتا ہے وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے اور راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. اور یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حالت خواب میں دودھ پیا یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا اور اس کی سرابی کے اثار میرے نیلز پہ بھی نمایاں ہونے شروع ہو گئے میرے ناخنوں پہ بھی وہ نمایاں ہونے لگے. پھر میں نے وہ دودھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم اس خواب کی تعبیر ہے کہ میں نے جو دودھ پیا اس کے بعد میرا پیٹ بھر گیا اور میں نے وہی جو بچا ہوا دودھ تھا وہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں نے علم دیکھا جو کہ میرے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور روایت میں بھی صحیح لکھا ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نیند میں تھا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے شرٹس پہنی ہوئی ہیں انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں کسی کی قمیض سینے سے اوپر ہے اور کسی کی نیچے ہے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا تو انہوں نے ایسی لمبی اور کھلی قمیض پہنی ہوئی تھی کہ وہ زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین اس خواب کی تعبیر ہے کہ دین میں وہ اتنے زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے. اسی طرح بڑی مشہور اور معروف حدیث نبی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یعنی اگر سلسلہ نبوت جاری رہتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منصب نبوت سے سرفراز کیے جاتے.
ایک حدیث مبارکہ میں ہے رسول مکرم و معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی حدیث مبارکہ میں لفظ محدث کی تشریح یہ ہے کہ تحریر فرمانا، کچھ رائٹ کرنا۔ محدث وہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کیا جائے۔ محدث اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے الہام ہو، اور انہیں محدث کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو انہیں، اور ان کی زبان سے وہی حق جاری ہو جائے، یعنی ان کی زبان سے حق بات ہی نکلے، ہمیشہ سچی بات ہی نکلے۔ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفیع اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عمرہ کی اجازت طلب کی، تو نبی مکرم و معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی، اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شریک کرنا اور بھول نہ جانا۔ یا اخی اشرکنا فی صالح دعاءک ولا تنسنا، اے میرے بھائی اپنی نیک دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا اور اسے بھول نہ جانا۔ بخاری شریف میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور اقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ ان کے ہمراہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ احد کا پہاڑ لرزنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک احد پر مارتے ہوئے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، صدیق، شہید کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وموت فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا، اور موت آئے تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں ہی مجھے موت آئے۔ آخری ایام حیات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک، آپ پیٹ میں 3 سوراخ کر دیے، 3 چونچے ماری ہیں، اور آپ نے یہ خواب لوگوں سے بیان فرمایا کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز اپنے معمول کے مطابق بہت صبح نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور سونے والے کو اپنے درے سے جگاتے جاتے تھے، رستے سے چلتے ہوئے کہیں بھی گزرتے تو جو سوئے ہوئے ہوتے تھے نا، ان سے کہتے تھے اٹھ جائیے، نماز کا وقت ہو گیا، فجر کا ٹائم ہے، اس طرح سے ان کو اٹھاتے جاتے تھے۔ ہاتھ میں ایک سٹک نما درہ ہوتا تھا، اور سونے والوں کو اس سے جگایا کرتے تھے۔ مسجد میں پہنچ کر نمازیوں کی صفیں درست کرنے کا حکم دیتے، اس کے بعد نماز شروع فرماتے اور نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھتے۔ اس روز بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ نماز ویسے ہی آپ نے شروع کی تھی، صرف تکبیر تحریمہ کہنا پائے تھے، ابھی تکبیر تحریمہ کہی تھی کہ ایک مجوسی کافر ابو لؤلؤ فیروز، جو کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، ایک زہر آلود خنجر لے کر مسجد کے محراب میں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کے شکم مبارک پہ، آپ کے پیٹ میں 3 گہرے زخم اس خنجر سے لگائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر بجائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے مختصر نماز پڑھ کر سلام پھیرا۔ ابو لؤلؤ نے چاہا کہ کس طرح مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازیوں کی صفیں دیوار کی طرح اس کے سامنے حائل ہو گئی۔ اس سے نکل کر جانا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ اس نے اور صحابیوں کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا۔ قریباً 13 صحابی زخمی ہوئے، جن میں سے 7 جو تھے وہ جانبر نہ ہو سکے۔ 7 اور صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اسی ابو لؤلؤ کے خنجر سے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اب گرفتار ہو گیا ہوں، نمازیوں نے نماز ختم کرتے اس کو پکڑ لیا، لیکن نماز کے دوران بھی اپنی صف کو نہیں توڑا، اس کو گزرنے نہیں دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ بالآخر آپ کی دعائے شہادت کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، بلکہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کو 27 ذوالحجہ بروز بدھ زخمی کیا گیا، اور 1 محرم بروز اتوار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 63 برس تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور خاص روزہ نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس طرح سے عدل و انصاف کیا کرتے تھے، اس طرح سے عدل کیا کرتے تھے کہ لوگ حیران ہوا کرتے تھے کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ اس طرح سے عدل کرتے ہیں، یہ اس طرح سے انصاف سے کام لیتے ہیں، اور کبھی بھی کوئی آپ کے انصاف اور عدل سے خالی نہیں رہا تھا، اور آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، آپ ہمیشہ عدل سے کام لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا کہ ایک دفعہ مدینہ میں زلزلہ آ گیا، اور اس قدر شدت سے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سے زمین پر پاؤں مارا اور بولے، اے عمر، اے زمین، تجھے معلوم نہیں کہ تیرے اوپر عمر کھڑا ہے؟ عمر نے کبھی ناانصافی نہیں کی، عمر ہمیشہ انصاف سے کام لیتا ہے، اگر میں نے تیری زمین پہ، اگر میں نے اس زمین پہ انصاف سے کام نہیں لیا تو زلزلہ آتا رہے، اگر میں انصاف سے کام لیتا ہوں تو تجھے ہلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین فوراً سے تھم گئی، جیسا کہ ہم وہ واقعہ بھی یاد کرتے ہیں کہ جب نیل میں کیا ایک وہم تھا، ایک تہمت اس طرح سے تھی، یا تہمت نہیں، سوری، اس میں ایک تہمات جسے کہتے ہیں نا، اس طرح سے تھی کہ ایک لڑکی کو بنایا جاتا، سنوارا جاتا اور اس کو نیل میں پھینک دیا جاتا، دریائے نیل میں، اور پھر وہاں سے پانی جو تھا وہ چڑھاتا تھا، پہلے پانی نکلتا نہیں تھا، پانی ایسے، یہ ان کی طرف سے تھا کہ شاید یہ ایک بنی سمری لڑکی، اس کو پہلے دلہن بنایا جائے، پھر اس کو اگر پانی میں ڈالا جائے گا تبھی نیل جو ہے وہ رواں ہوگا۔ تو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو کچھ صحابہ کو وہاں پہ متعین کیا گیا، تو ان کی طرف سے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹر لکھا کہ اس طرح سے لوگ جو ہیں یہاں پہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک بدعت بنائی ہوئی ہے، یا اپنی طرف سے انہوں نے ایک کریشن کی ہوئی ہے کہ اپنی چیز سے کچھ انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو یہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک لڑکی کو بنا سنوار کے دریا نیل میں پھینک دیتے ہیں اور پھر پانی چڑھاتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لیٹر لکھا اور اس میں لکھا کہ اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو پھر تجھے بہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لڑکی پھر بھی نہیں تمہارے اندر ڈالیں گے، اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو ابھی تجھے چاہیے کہ رواں ہو جا۔ وہ لیٹر دیا گیا اور جیسے اس کو نیل کے اندر پھینکا گیا تو فوراً سے پانی اتنا بہنا شروع ہو گیا کہ اگلے دن دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ پانی اس قدر تیز اس کا بہاؤ تھا کہ پانی اپنے کناروں سے چھلک رہا تھا، لیکن اس ٹائم سے لے کر اب تک کبھی بھی دریائے نیل کا پانی کم نہیں ہوا۔ اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ مسلم اور نان مسلم خواتین میں کچھ فرق ہونا چاہیے، مسلمان خواتین میں اور جو نان مسلم خواتین ہیں ان میں کچھ فرق ہونا چاہیے، کہ یہ بھی ویسے ہی آتی ہیں اور نان مسلم بھی ویسے ہی آتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ تو فرق ہو کہ یہ اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے مسلمان عورتوں، اے مومنین عورتوں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور تمام عام جتنی بھی مومنین ہیں سب سے کہہ دیا گیا، جتنی مومنات ہیں سب سے کہہ دیا گیا کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو ڈھانپ لیجئے، خود کو کور کر لیجئے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف خواہش ظاہر کی تھی کہ مسلمان عورتیں خود کو ڈھانپ لیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بشارت سنا دی گئی، خوشخبری سنا دی گئی کہ مسلمان عورتوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ پہ پردہ کرنا فرض ہو گیا، اب آپ خود کو ڈھانپ کے چلیں گی اور پتہ چلے گا کہ یہ مسلم ہے اور یہ نان مسلم ہے، مسلم جو ہے انہوں نے خود کو کور کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عمر وہ ہیں جن کے بارے میں بات کرتے ہوئے شیطان ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے اپنے ہیروز کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح سے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر طرح کی بدعات سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح سے دین کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔